قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والا عرب اور اسلامی ممالک کا سربراہی اجلاس اسرائیل کے لیے سخت پیغام ہے۔ اسرائیل نے ریڈ لائن عبور کی ہے اور اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ عرب سربراہان سمجھتے ہیں کہ اگر اب بھی خاموشی اختیار کی گئی تو اگلا نشانہ کوئی بھی دوسرا عرب ملک ہو سکتا ہے۔ مسلم ممالک خاص کر عرب ممالک کی نیٹو کی طرز پر مشترکہ فوج بنانے کی تجویز پہلے کئی بار پیش کی جا چکی ہے، لیکن اختلافات کے باعث کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا۔ سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں سے نمٹنے کے لیے اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی بنایا، جس کے سربراہ سابق پاکستانی آرمی چیف راحیل شریف ہیں۔ اس فوجی اتحاد کے تمام اخراجات سعودی عرب پورے کرتا ہے۔ مسلم ممالک چاہیں تو اپنا ایک فوجی اتحاد تشکیل دے سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا فیصلہ نہ لینے کے باعث ہی مسلم ممالک کے سربراہان کو بار بار اسرائیلی جارحیت کی مذمت کے لیے جمع ہونا پڑتا ہے۔ جس وقت اسلامی ممالک کے سربراہان دوحہ میں جمع ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کے دورے پر ہیں۔ ان کے اس دورے کا مقصد تل ابیب کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا اظہار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے نیتن یاہو اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ نیتن یاہو کے بقول روبیو کا دورہ امریکہ اسرائیلی اتحاد کی مضبوطی اور گہری دوستی کا ثبوت ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ یہ دورہ اس مقصد سے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا پیغام دیا جائے، خصوصاً ایسے وقت میں جب کئی مغربی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے نے تو واضح کر دیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے حوالے سے اسرائیل کو محتاط رہنے کا پیغام دیا ہے، جبکہ وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اور نمائندوں کا یہ اہم اجلاس امریکہ اور اسرائیل کے اتحادی یورپی ملک کو بھی واضح پیغام ہے کہ اب انہیں اسرائیل کی سرپرستی سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عالمی برادری کی خاموشی اور اسرائیل کو جواب دہ نہ ٹھہرانا ہی اس کی جارحیت کو بڑھا رہا ہے۔ ان کے اس بیان کو عوامی سطح پر بڑی پذیرائی ملی، لیکن تجزیہ کاروں کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ کیا عرب ممالک اپنے موقف کو عملی شکل میں ڈھال سکیں گے یا اجلاس بھی محض بیانات اور مذمت تک محدود رہ جائے گا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی ایک بار پھر مشترکہ عرب فورس کے قیام کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جسے میڈیا میں عرب نیٹو کہا جا رہا ہے، لیکن ماضی کے تجربات اور عرب ممالک کے باہمی اختلافات کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر کاغذی لگتی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ ٹھہرانے کے مطالبے کے ساتھ ایک عرب اسلامی ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز دی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عرب دنیا واقعی ایسی فورس کو عملی جامہ پہنانے پر تیار ہوگی؟ دوحہ اجلاس مسلم ممالک کے لیے ایک موقع بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے۔ ایک طرف قطر پر براہ راست حملہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت بن چکا ہے، اور دوسری جانب عرب اور اسلامی ممالک کا رد عمل ابھی تک صرف بیانات اور مذمت تک ہی محدود ہے۔ اگر اس اجلاس میں عملی اقدامات جیسے سفارتی تعلقات منقطع کرنا، تجارتی بائیکاٹ یا مشترکہ دفاعی نظام کے سمت پیش رفت نہ ہوئی تو یہ اجلاس تاریخ کے اوراق میں ایک رسمی کارروائی کے طور پر درج ہو جائے گا۔ اسرائیل کے لیے اصل خطرہ عرب اتحاد نہیں بلکہ وہ عوامی دباؤ ہے جو اب حکومتوں پر بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دسمبر 2015 میں ایک بین الاقوامی فوجی اتحاد کی بنیاد رکھی، جسے عام طور پر اسلامی فوجی اتحاد برائے انسداد دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ یہ اتحاد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا۔ آغاز میں اس میں 34 ممالک شامل تھے، جن کی تعداد بڑھتے بڑھتے 42 سے زیادہ ہو گئی۔ اس اتحاد کا بنیادی مقصد دہشت گرد تنظیموں خصوصاً داعش اور القاعدہ جیسے گروہوں کے خلاف مشترکہ اقدامات کرنا تھا، تاہم عملی طور پر اس کی توجہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جنگ پر مرکوز رہی۔ یہ فوج کسی ایک ملک کی باقاعدہ فوج کی طرح نہیں بلکہ ایک مشترکہ عسکری اتحاد ہے۔ اس میں رکن ممالک کے فوجی، ٹیکنیکل ماہرین اور مشیر شامل ہوتے ہیں۔ پاکستان نے زیادہ تر ریٹائرڈ افسران اور عسکری مشیروں کو اس اتحاد میں بھیجا۔ سوڈان کے فوجی اہلکار اس اتحاد میں زیادہ فعال ہیں۔ مصر، اردن اور بحرین، متحدہ عرب امارات اور کئی افریقی مسلم ممالک نے ٹیکنیکل اور عسکری تعاون فراہم کیا۔ یہ اتحاد زیادہ تر سعودی عرب کے مالی وسائل اور قیادت پر انحصار کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جس نئے فوجی اتحاد کی باتیں اور مشورے کیے جا رہے ہیں اس کے لیے عملی اور فوری اقدامات کیا لیے جاتے ہیں۔ حماس رہنماؤں نے مسلم ممالک کے سربراہوں سے اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ اور عملی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم اور مسلم دنیا میں بڑھتے ہوئے غم و غصے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے عمل کو غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دیا ہے۔ اس سے صدر ٹرمپ کا ابراہیم معاہدہ اور مشرق وسطی میں امریکی مفادات بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں۔